يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہماری ساری عبادتیں اور ریاضتیں اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، رب ذوالجلال. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا یہ خطبہ جمعہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چوتھا جمعہ ہے اور اس میں نماز میں ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ساتویں قسم کچھ باتیں اذان اور اقامت میں ہونے والی غلطیوں کے تعلق سے کچھ اہم غلطیوں کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. حاضرین گرامی قدر، آج میں اپنی بات کا آغاز اس طریقے سے کروں گا کہ ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار. یعنی کہ جب تم اقامت کی آواز سنو، جب تم اقامت کی آواز سن لو تو نماز کے لیے اس طرح جاؤ جیسا آؤ کہ تم پر سکون اور اطمینان طاری ہو. دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے یہ آنا یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جلدی مت کرو. پھر اس کے بعد فرمایا وما اصابکم فصلوا. جو نماز تمہیں ملے اس کو تم مکمل اطمینان کے ساتھ پوری کرو. وما فاتکم فاتموا. اور جو چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں مکمل کر لو. نماز چھوٹ جانے کے ڈر سے تم دوڑتے ہوئے جلدی کر کے مت آؤ تو ایسے آؤ جیسے کہ تم پر سکون ہو، اطمینان طاری ہو. جلدی کرتے ہوئے نماز کو مت آؤ.
تو نماز اور اقامت میں ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور آپ کی زندگی میں یہ ہوتا ہے, پلاننگ ہی ہم دیر سے کرتے ہیں. آئے تو ایک رکعت وہ بھی ختم ہونے کی کگار میں ہوتی ہے, رکو مل جائے, پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں, یا کم سے کم آخر میں تشہد مل جائے, دوڑ لگاتے ہوئے دھپ 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 سے آنا, یہ نماز کو سکون و اطمینان آنے کی بالکل خلاف ورزی ہے. ایسی حرکت سے ہم اور آپ کو باز آ جانا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ, یعنی کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان کے ساتھ آؤ, وقار کے ساتھ آؤ, دوڑتے ہوئے مت آنا, بھاگتے ہوئے مت آنا, یہ درست نہیں ہے. نماز اور اقامت میں ہونے والی غلطیوں میں سے دوسری غلطی جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, یہ اہم ہے. یہ اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ بات آپ سنیں آپ کے سامنے واضح ہوتے ہی جائے گی. کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے آنا, کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے آنا, مسجد میں آنا ہمارے لیے منع کیا گیا. حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل حوما او وصلا, تم میں سے جو کوئی بھی کچی پیاز اور لہسن کھائے وہ ہم سے دور رہے, وہ مسجد میں نہ آئے, یعنی تو کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس لیے کہ اس سے کچی پیاز اور لہسن کھانے سے منہ میں بدبو آتی, اور منہ کی بدبو کی وجہ سے اور دوسرے مصلیوں کو نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوگی. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مصلیوں کو تکلیف کا باعث نہ بنو, اس وجہ سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ مسجد کو آنے سے پہلے, نماز کو آنے سے پہلے ہم اور آپ کو پاکی اور صفائی کا اتنا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کسی دوسرے مصلی کو تکلیف نہ ہو, دوسرے نماز پڑھنے والے مصلی کو اس کی نماز میں خلل نہ ہو. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہاں تک فرمایا ان الملائکۃ تتعذى مما يتعذى من الانس, واقعی معنی میں فرشتے تمہارے ساتھ نماز میں موجود ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بھی تمہاری بدبو سے تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی جیسے کہ تمہارے انسانوں میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے. تو سوچ کر کے دیکھو, پیاز اور لہسن حلال ہے, کھا سکتے ہیں, کچی پیاز بھی کھانا حلال ہے, کھا سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں. ایک حلال چیز کھانے کی وجہ سے منہ میں بدبو اگر آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے نماز کو آنے سے منع کیا جا رہا ہے. اس بدبو اٹھا کر کے اپنے منہ میں تو نماز کو نہ آیا کرو. تو لہذا سوچو, فجر کو اٹھے ہم بغیر مسواک کیے, بغیر منہ کی صفائی کے اگر ہم آ جائیں گے, منہ کی بدبو سے اور ان کو تکلیف ہوگی. یا نہیں تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بیڑی پیتا, سگریٹ کا عادی ہے, گٹکا تمباکو وغیرہ کھانے کا عادی ہے, اس کے منہ سے تو اور کیسی بدبو آئے گی. سوچ کر کے دیکھو ایسے گھر والے کے بچے اور اس کی بیوی کیسی تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے. ایسے بندوں کو توبہ کرنا چاہیے. یہ تو غلط ہے نا, یہ تو غلط چیزیں ہیں. حلال چیزیں ہیں, پاک چیزیں ہیں, کھا سکتے ہیں, کچی بھی کھا سکتے ہیں, لیکن نماز کو آنے سے پہلے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ مت کھاؤ, اس لیے کہ اس میں سے بدبو پیدا ہوگی. تو لہذا یہ تمام غلط چیزیں جو کھا کر کے آتے ہیں, ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ایسی گندی عادتوں سے, غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. نماز اور اقامت میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیک سے منع فرمایا ہے. اس سے تشبیک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. یہ تشبیک کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ایسا داخل کرنا کہ دونوں اس طریقے سے جمع ہو جائیں. اس سے سستی اور کاہلی پیدا ہوگی. اس کے اندر چاق اور چوبند پن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیک کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے. کچھ روایتوں میں تو ایک دم سختی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا, جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدكم في بيته, جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں وضو کر کے, اپنے گھر ہی سے وضو کر کے مسجد کو نماز کے ارادے سے نکلے تو لہذا اس کو چاہیے کہ فلا يكن هكذا, اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ایسا داخل کر کے فرمایا فلا يكن هكذا, ایسے نہ کیا کرو. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وشبك بين اصابعه, اور تشبیہ کر کے بتایا ایسے نہ کیا کرو. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ بندہ گھر سے وضو کر کے نماز کے ارادے سے جب نکلتا ہے تو گویا کہ وہیں سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے.
بس سمجھ میں آ رہی؟ گھر سے وضو کر کے اگر نماز کے لیے نکلیں گے تو وہیں سے ہماری حالت نماز کی ہو گئی. نماز کی حالت میں تشبیہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا ہے. سنن ابو داؤد کی بھی ایک حدیث ہے. سنن ابو داؤد کے اندر کی حدیث کیا ہے آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے ثم خرج عاملا الى الصلاة، پھر اس کے بعد اپنے گھر سے مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے نکلے تو تشبیہ اس کے لیے ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تشبیہ ایسے بندے کے لیے ناجائز ہے. سستی اور کاہلی آنے والے کام سے بھی منع کیا جا رہا ہے. یعنی جب نماز کے ارادے سے نکلتا ہے گویا کہ وہ نکلتے وقت ہی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہذا وہی سے اجر ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کا. اس کے علاوہ بھی دوسرے کسی اور موقع پر گھر سے نکل رہے ہیں تو وہاں پر کوئی مذائقہ نہیں. شرط کیا ہے؟ مسجد کو، اور وہ بھی نماز کے ارادے سے. مسجد ہی کو جا رہے ہیں نماز کے ارادے سے نہیں، دوسرے کسی کام سے کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جب نماز کے ارادے سے نکلتے ہیں، جب سے نکلتے ہیں اس وقت نماز کی حالت میں ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تشبیہ نہ کی جائے. ان تمام روایتوں سے پتہ چلا کہ تشبیہ جائز نہیں ہے. ان تمام روایتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز کتنی رکعت تھی؟ 4 رکعت. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دی. سلام پھیرنے کے بعد اٹھے وہاں سے اور اٹھ کر کے اپنی دانش میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ 4 رکعت پڑھائیں گے، اور اٹھا اور اٹھ کر کے بعد ایک ایسے ہی ایک لکڑی لگی ہوئی تھی وہاں پر جا کر کے ٹیک لگا کر کے اور تشبیہ کرتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دونوں جس سے بنا کر رہے ہیں وہ کام کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے. صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، اللہ کے نبی کا چہرہ بھی دیکھنے لگے. کسی کو پوچھنے اور بات کرنے کی ہمت نہیں. کچھ لوگ تھوڑی دیر انتظار کیے، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے مسجد سے باہر جانے لگے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید نماز کم کر دی گئی ہے، شاید نماز شارٹ کر دی گئی ہے، 4 کی جگہ 2 رکعت کر دی گئی ہے. لیکن کسی نے کہا نہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ صحابہ نکل گئے. ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام ذوالیدین رضی اللہ عنہ. وہ صحابی کیا کیے، وہاں سے اٹھے اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا یا رسول اللہ نماز کم کر دی گئی ہے یا بھول گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہ تو میں بھولا ہوں نہ تو نماز کم کر دی گئی ہے، میں تو پورا پڑھایا نا جی. تو اور صحابہ نے بھی ان کی تائید کی ہمت سے کہ یا رسول اللہ نہیں، آپ نے نماز صرف 2 رکعت پڑھائی، آپ سلام پھیر چکے ہیں. ایسا ہے کیا؟ تائید مل گئی، بات معلوم ہوئی. تو پھر اس کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر 2 رکعت نماز ختم کرنے کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت سجدے سہو کیا. بعد السلام، سلام کے بعد دو سجدے سہو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہاں پر کیا معلوم ہوا، اگر بندہ نماز سے فارغ ہو جائے، اللہ کے نبی اپنے دانش میں یہ سمجھ رہے تھے کہ میری نماز ہو گئی ہے، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر کوئی تشریح کرتا ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، عصر کے بعد کوئی نماز ہے کیا؟ عصر کی نماز کے بعد اور کوئی نماز نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تشبیہ کیا. نماز سے فارغ ہو گئے یا کچھ نماز ایسی ہے جس کے بعد بھی سنتیں ہوتی ہیں، نفل ہوتی ہے، ایسے وقت میں بھی تشبیہ نہیں کر سکتے. اگر بندہ پورے طریقے سے نماز سے فارغ ہو گیا تب تشبیہ کرنے سے کوئی منع نہیں ہے. تو لہذا اس بات کا خیال ہم اور آپ کو رکھ کر کے اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے، کوتاہیوں میں سے نمبر 4 ایک غلطی یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا. بھول سے یا بس یوں ہی یاد نہیں ہے ویسے ہی زندگی چل رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا بھی ایک غلطی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ یہ کہے اللهم افتح لي ابواب رحمتك، پروردگارا تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور اسی طریقے سے اذا خرج فليقل، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کو یہ کہے کہ اللهم اني اسالك من فضلك، اے میرے پروردگار میں تجھ سے تیرے فضل کا تلاش کرتا ہوں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دعاؤں کا اہتمام کرنا ہمیں سکھایا. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سکھایا، اور بھی اس کے ساتھ کچھ اور بھی لگی بندی دعائیں ہیں. ہم تمام کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو سیکھیں اور سیکھ کر کے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت ان دعاؤں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں. اپنے اولاد کو بھی ان دعاؤں کو سکھائیں. یہ بھول جانا یہ غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. اسی طریقے سے نمبر 5 تحیۃ المسجد کا اہتمام نہ کرنا. اس میں ہم اور آپ سب سے زیادہ ملوث ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ جو جس غلطی کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں تحیۃ المسجد کا، اس کا اہتمام کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وہ یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے. بیٹھنے سے پہلے چاہیے کہ اس کو 2 رکعت پڑھے پھر اس کے بعد بیٹھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے. اچھا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. آیا واجب ہے یا فرض ہے یا واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ. کیا ہے یہ؟ سنت مؤکدہ ہے. تو سنت کا مطلب کسی بھی عمل کا سنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. سمجھ میں آ رہا؟ سنت سمجھ کر کے کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ غلطی ہے. یہ غلطی ہے. سنت سمجھ کر کے کسی عمل کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس پر بلکہ اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، یہ سوچ کر کے ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر سنت پر عمل کریں. تو لہذا ہم اور آپ کو بھی چاہیے. امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ایک باب باندھا ہے، وہ یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتوں کے مستحب ہونے کا بیان. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ 2 رکعتیں مستحب ہیں. اور اسی طریقے سے تمام اہل فتویٰ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں 2 رکعت جو پڑھنے کا حکم ہے، اس حدیث میں جو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ وجوب کے لیے نہیں، فرض قرار دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تمام اہل فتویٰ کا اس بات پر اتفاق ہے. اور اسی طریقے سے نماز کے تعلق سے ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں میں سے نمبر 6 ایک اور غلطی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنا، بلند آواز سے بات چیت کرنا، لاؤڈلی کوئی نہ کوئی باتوں میں مصروف ہو جانا. اس تعلق سے ایک حدیث ہے. سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، مجھے پیچھے سے کسی نے کنکر پھینکا اور میں اس کنکر پھینکنے والے کی طرف پلٹ کر کے دیکھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا، آواز نہیں دی، اشارہ کیا ادھر آؤ. تو میں سیدھا سعید بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے کنکر پھینکا، کنکر پھینکنے والے کی طرف پلٹ کر کے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب ہے. آواز نہیں لگائی بلکہ مجھے اشارے سے بلایا کہ ادھر آؤ. میں سیدھا ان کے قریب گیا. جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو جی وہ 2 لوگ ہیں، زور زور سے بلند آواز سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو بلا کر کے میرے پاس آؤ. اور وہ گئے اور جا کر کے ان دونوں آدمیوں کو، ان دونوں لوگوں کو بلا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو آپ کو عمر بن خطاب بلا رہے ہیں. اور وہ سامنے آئے. آنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے سوال کیا من این انتما، من این انتما، بھائی تم دونوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ تم اجنبی لگ رہے ہو، میں نے ابھی تک آپ کو دیکھا نہیں، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے اپنی جواب دیا کہ وہ لوگ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، اس علاقے کے نہیں تھے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل المدینہ لوجعتکما، اگر تم دونوں مدینہ شہر کے ہوتے، اگر تم دونوں یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو تمہاری اس غلطی، تمہاری اس حرکت سے میں تمہیں سزا دیتا. تو لہذا تم یہاں کے نہیں ہو، اس وجہ سے میں تمہیں سزا نہیں دے رہا ہوں. پتہ کیا چلا کہ مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا منع ہے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا دینے کا تک فیصلہ ارادہ کر لیا تھا. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ موبائل کے جو ان کی رنگ ٹون ہے اتنی زور کی لاؤڈلی رکھتے ہیں. کبھی کچھ احباب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، گانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اتفاق سے کبھی دوست نے بلا کر کے لا دیا، بس ایسے ہی نماز کو آگے گانا بجنے شروع ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. اور کبھی ایسی میوزک رکھ کر کے رہتے ہیں، ایک دم بلند آواز سے بجنا شروع ہو جاتا ہے. نماز سے فارغ بھی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آف کرنا، سائلنٹ کر دینا. ہم اور آپ کو چاہیے کبھی بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں. ہم مسجد کو جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، تو لہذا کہیں پر کوئی پولیٹیکل آدمی بلایا ہے، اس کی طرف، اس کی مجلس میں ہم جا رہے ہیں، تو کتنا اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں. یہ تو ساری دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، اس کے سامنے اس کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں. اور آپ کو چاہیے کہ موبائل کو پورے طریقے سے سائلنٹ کر لیں، وائبریشن میں بھی نہ رکھیں، اس لیے کہ نماز میں ڈسٹرب شروع ہو جائے گا. کسی کا کال آ رہا ہے، ہمارا خیال مائنڈ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ یکسو ہمارا عبادتوں میں باقی نہیں رہے گا. خشوع و خضوع ضائع ہونا شروع ہو جائے گا.
پورے طریقے سے سائلنٹ کر لیں، ہو سکے تو بند کر لیں یا سائلنٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد بعض احباب کو جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا، اتنا زور سے ان لوگوں کا موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بلند آواز سے وہ پورے کے پورے لوگ، پورے مصلی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پورے پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کسی کو فون آ گیا اور اٹھا کر کے ایک دم ایسا پکڑ کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، بات کرنا شروع کر دینا غلط ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر نماز سے فارغ ہے سائلنٹ کرو اور لے کر کے سیدھا باہر نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ، باہر جا کر کے اپنی بات کر کے آؤ۔ بہت سارے احباب، خود ہماری مسجد ہی میں دیکھو یہاں کا پرماننٹ امام ہوں، مجھے یہاں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، مجھے جو چیز کو امپورٹنٹ دینا ہے، نبی کا ایک سنت تھی، کوئی بھی نبی اپنی قوم میں جب جا جاتا ان کی غلطیوں کو دیکھ کر کے ان کے سامنے گن گن کر کے بتاتا، دیکھو یہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ اس کا اپنی اصلاح کر لو۔ اس حساب سے مجھے جو چیز غلطی نظر آتی ہے وہ بتانا میرا فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ان غلطیوں کو بھی ہائلائٹ کر کے بتا رہا ہوں جو ہم اور آپ میں عام ہے۔ تو لہذا موبائل کو سائلنٹ کرنا ہے اور دوسرا بلند آواز سے بات نہیں کرنا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور مسئلہ نمبر 7 میں نمبر پر آپ یہ بھی دیکھ لو، مسجد دونوں کو جمع کر کے میں آپ کو فائنل رزلٹ بتاؤں گا۔ مسجد میں بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ بھی منع ہے، جانتے ہیں بلند آواز سے تلاوت کرنا کہ دوسرے آدمی کو، تلاوت کرنے والے کو یا نماز پڑھنے والے کو خلل ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، یہ بھی منع ہے۔ تو اس تعلق سے ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا ہر شخص اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے فریاد کر رہا ہے، یعنی کہ نماز کی حالت میں، یعنی تلاوت قرآن کی حالت میں۔ تو لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ بعض کو بعض تکلیف نہ دے، تم میں کا ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، اور قرات میں اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے اونچی نہ کرے۔ تو لہذا خاموشی کا خاص خیال رکھے، جہاں تک ہو سکے نرمی اور اختیار کرے۔ مطلب یہ ہے، سوچ کر کے دیکھو، اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، زور سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی آواز کی تکلیف دوسروں کو ہوتی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تکلیف سے دوسروں کو، اس کی آواز سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ تو موبائل فون سے، بیکار کی باتوں سے، دنیا کی باتوں سے اگر ہم اوروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو سوچ کر کے دیکھو کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ مسجد کے ادب و احترام کا پورا پاس و لحاظ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور غلطی نمبر 8، مسجد میں دنیا داری کی باتیں کرنا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک بات آئی تو میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں، مسجد میں دنیا داری کی باتیں کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ حدیث کتنی بھیانک ہے، ہم اور آپ اگر یہ غلطی ہم کر رہے ہیں تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی آخر الزمان قوم یجلسون، یعنی کہ آخری زمانہ جب آئے گا، قرب قیامت کا جب زمانہ آ جائے گا، وہ تب وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے مسجد میں حلقہ بنا کر کے بیٹھ جائیں گے، مسجدوں میں حلقہ بنا کر کے، سرکل بنا کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کے سامنے صرف دنیا ہوگی، صرف دنیاوی گفتگو کریں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، دنیا بھر کی باتیں اور گفتگو کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تجالسوہم، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، اگر تم کو زمانہ مل جائے تو تم کیا کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا کی باتیں کرنے والے مسجد میں بیٹھ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کی مجلس میں تم نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ تم بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اللہ مزید فرمایا، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھ کر صرف دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں کی اور ایسے بندوں کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ مسجد میں دنیا داری کی باتوں سے مکمل بچا کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اور اسی طریقے سے نمبر 10، مسجدوں سے بچوں کو دور کرنا۔ ایک اور غلطی ہمارے میں یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو مسجدوں سے بھگانا اور دور کرنا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے جو مشہور معروف ذکر کی جاتی ہے کہ بچوں اور پاگلوں کو مسجد سے دور رکھو، ایک حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا بچوں کو مسجد سے بھگانا نہیں ہے، دور کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو مسجد کے قریب کرنا تاکہ ان کے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا ہو، کبھی بھی موقع ملے تو مسجد کی طرف دوڑ کر کے آئیں، وہاں پر آئیں، ایک ماحول ایسا بناؤ بچوں کے دل، یعنی کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ ایسی ہم اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ جانتے ہوں گے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز پڑھاتا ہوں جی، نماز پڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں چاہتا ہوں کہ اپنی آواز کو، اپنی قرات کو لمبی کروں، اپنی قرات کو میں لمبی کرنا چاہتا ہوں، طول دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آ کر کے کھڑی ہوتی ہیں، تو لہذا مجھے میں چاہنے کے باوجود بھی کہ لمبی قرات کروں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس بچے کے رونے کی آواز سے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی آواز سے اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی ماں کو تکلیف ہونے سے میری نماز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ڈسٹربنس کو نہیں روکتا، بچوں کو نہیں روکتا، عورتوں کو نہیں روکتا، بلکہ میں اپنی قرات کو چھوٹی کر لیتا ہوں، میں اپنی قرات کو چھوٹی کر لیتا ہوں، قربان کر دیتا ہوں میں، لیکن عورتوں کو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں روکا اور بچوں کو کبھی نہیں روکا، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرات کو چھوٹی کر لیا، اپنی قرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اوپر جگہ ہے میرے بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ اوپر چلے جائیں، اوپر جگہ ہے، مکمل جا کر کے اطمینان سے بیٹھیں، اور بھی جتنی چاہے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے بند کیا گیا ہے کہ یہاں پر جگہ نہیں ہے اور لوگ اندر گھس کر کے رش کریں گے۔ تمام سے ادباً گزارش ہے، میری پرخلوص گزارش ہے کہ اوپر چلے جائیں، بچوں کو بھی لے کر کے اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تمام آنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آنے کا وقت ہی آپ لوگوں کا غلط ہے، اگر آپ آ رہے ہیں تو اوپر چلے جائیں، جا کر کے اطمینان سے بیٹھیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی نماز کو آیا کرتے تھے، عورتیں بھی آیا کرتی تھی، تو لہذا آج کے زمانے میں ایک اور غلطی اسی میں شامل کر کے آپ سمجھ لیں کہ عورتوں کو بھی مسجد سے دور کر دیا گیا، عورتیں مسجد میں آنا بین حرام ہے نا، بتا دیا گیا، تو لہذا اس سے جو نقصان ہو رہا ہے امت کا، آپ نے دیکھا، نہیں ذکر کرنا ہے لیکن پھر بھی مشہور ہو گئی یہ چیز، 2-3 دن پہلے کا ٹرین میں جاتے ہوئے ایک عورت، یہ بھی مسلمان، سامنے والی بھی مسلمان، عائشہ اس کا نام ہے، ویڈیو بنا کر کے اس نے اپلوڈ کر دیا، معلوم ہے اس کا نام عائشہ ہے اور ایک مدرسے کا نام بھی ذکر کرتی ہے، بہار ضلع کے رہنے والی ہے اور وہاں پر وہ تقریباً مدرسے میں پڑھی ہے، 14 یا 15 پاری حفظ بھی کر چکی ہے، اور پھر اس کے بعد شادی غیر مسلم سے، شادی اس کی غیر مسلم سے ہوئی ہے۔ تو سوچ کر کے دیکھو، یہ پڑھے لکھے، پتہ نہیں اس کی عقل کیا تھی، پوچھا گیا کیوں تو نے ایسا کیا، اس نے کہا کہ پسند آ گیا جی، آنسر کر رہی ہے پسند آ گیا جی، کیا کریں؟ سوچ کر کے دیکھو، اگر ان کی تربیت نہ کی، تم تعلیم بھی دے دو، کچھ بھی کر لو، ان کی صحیح سے تربیت نہیں ہوئی، ہماری عورتیں اور ہمارے بچیاں کہاں جائیں؟ ان کو روک دیا گیا اور موبائل کا فتنہ اس کے اوپر، اور باللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں بھی یہ ادھر ادھر کی بکواس سن کر کے، اور شرک و فساد پھیلانے والے بھی، غلط افکار اور نظریات پھیلانے والے بھی زور زور سے چیخ مار مار کر کے تقریر کرتے ہیں، جوش میں آ کر کے سن لیتے ہیں، وہی چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، مسجدوں کو لے کر کے آئیں گے، جمعہ میں حاضر کریں گے، فجر عشاء کے دروس میں بٹھائیں گے، مسجدوں میں الحمدللہ عورتوں اور خواتین کی کلاسز چلتی ہیں، اس میں ان کو انوالو کریں گے تو ان کی تربیت ہوگی، غلط افکار اور نظریات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، تو لہذا عورتوں کو بھی مسجد سے دور کر دینا یہ بھی ہمارے معاشرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں میں سے ایک غلطی ہے، تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس غلطی سے باز رہیں، عورتوں کو ضرور سے مسجد کو لائیں، الحمدللہ ہماری مسجد میں عورتیں کسی بھی وقت آنا چاہیں تو ان کے لیے منع نہیں ہے، آ سکتی ہیں، بلکہ رمضان میں الحمدللہ تقریباً ہماری پوری مسجد پورا مہینہ بھر فجر میں بھی کھلی رہتی ہے، اگر کوئی آ رہی تو ویلکم ہے، انتظام کیا جاتا ہے، تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں ان کو لے جا کر کے انوالو کریں، اور بھی بہت ساری باتیں تھی لیکن انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ موقع ملا تو میں آپ کے سامنے مزید باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو مسجد کا ادب و احترام اپنے دل میں پیدا کر کے، مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، معلوم ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے جو 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک نوجوان کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے، تو کب ہوگا یہ؟ وہاں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، ادب و احترام ہمارے پاس نہ ہوگا، تو لہذا مسجد کا ادب و احترام اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی شر و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے، قرض سے جلد باہر ادائیگی کا ان کو کوئی نہ کوئی ذریعہ نصیب فرمائے، اور ہمارے اولاد کو دینی اور دنیاوی ہر قسم کی تعلیم میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ریاضتوں کو قبول فرما، پروردگار آپ رمضان آنے والا ہے، اے اللہ ہمیں صحیح و سالم رکھ کر کے، تندرستی کے ساتھ رکھ کر کے رمضان میں ہمارا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم بلغنا فی رمضان، اللہم بلغنا فی رمضان، اللہم بلغنا فی رمضان۔ رمضان جب آ جائے خوب عبادت کریں گے، اللہ
رب العالمین کو راضی کر لینے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم علیکم ورؤوف رحیم رب العالمین.